جہنم میں، بہت ساری تسبیح پڑھے پھر بھی جہنم۔ ارے بھائی کیوں؟ کون عورت ہے؟ بتاؤں حدیث شریف میں کون ہے وہ عورت جو نماز پڑھنے کے باوجود، قرآن پڑھنے کے باوجود، تسبیح پڑھنے کے باوجود، نیک کام کرنے کے باوجود جنت میں نہیں جائے گی، جہنم میں جائے گی؟ کون ہے وہ عورت؟ نبی فرماتے وہ عورت وہ ہے جو اپنے شوہر سے لڑتی ہے، اپنے شوہر سے جھگڑتی ہے، اپنے شوہر کو ذلیل کرتی ہے، اپنے شوہر کو پریشان کرتی ہے اور اس کا جینا مشکل کر دیتی ہے، یہاں تک کہ لڑائی ہو جاتی ہے، نفرتیں ہو جاتی ہیں، رات کو بستر بیوی کا الگ، شوہر کا الگ۔ آمنہ کے لال فرماتے ہیں ایسی عورت کتنی نمازیں پڑھے، قرآن پڑھے، وہ جنت میں نہیں جا سکتی۔ اور جسے نبی جنت سے روک دے، کوئی پیر نہیں لے جا سکتا، کوئی مولانا نہیں لے جا سکتا، کوئی مفتی نہیں لے جا سکتا۔ اگر نبی منع کر دے تو نمازیں نہیں لے جا سکتی، روزے کچھ نہیں لے، کوئی مائی کا لال نہیں لے جا سکتا۔ اور نبی فرما رہے قرآن بھی پڑھ رہی ہے، اور جب جو قرآن نہ پڑھے، تسبیح نہ پڑھے، نمازیں نہ پڑھے، پھر وہ جھگڑے پہ لگی رہے تو اس کا عالم کیا ہوگا؟ ذرا سوچنے کی بات۔ بعض عورت ہے نا اپنے میکے میں شوہر کو کتا بنا دیا، اتنا بڑا ذلیل کیا ہے، چھوٹی سی بات ہے، میکے میں اڑی پڑی ہے، فون یہ جو اچھے تھوڑی چلے یہ فون لگا دی، امی ایسے تھا، پورے گھر کی ڈیٹیل، جاسوس بن گئی۔ یار مجھے نبی کی بات یاد آ رہی ہے، کہہ دوں بڑی پیاری بات ہے حضرت، نبی کی بیٹی سے اچھی کسی کی بیٹی ہوگی؟ یار میاں بیوی میں تھوڑی، پہلے اس کو روک کے یہ بتا دوں، شوہر کی جو غلطی ہے وہ بھی بتا دوں، خالی بیوی کی بتائی میں نے۔ نبی نے فرمایا کچھ شوہر ایسے ہیں جن کا حشر، کتنی نمازیں پڑھیں، کتنی روزے رکھیں، ان کا حشر جو ہوگا وہ ظالم بادشاہوں کے ساتھ ہوگا۔ ظالم بادشاہ کون کون ہیں؟ فرعون، قارون، نمرود، حامان، شداد۔ اور آج کے جو ظالم بادشاہ ہیں ان کا نام ہی نہیں لیتے۔ سمجھ میں آ رہی؟ ظالم بادشاہوں کے ساتھ ان کا حشر ہوگا۔ حاجی جی تھے، نماز پڑھتے تھے، اچھے کام کرتے تھے، چندہ بھی دیتے تھے، سب کچھ کرتے تھے، مگر حشر کس کے ساتھ؟ اچھے لوگوں کے ساتھ، ظالم بادشاہ۔ اور ظالم بادشاہ اور حشر کتنا برا ہوگا، کتنا بھیانک ہوگا۔ کون ہے وہ شوہر؟ وہ شوہر وہ ہے جو اپنی بیوی کو ستاتا ہے، اپنی بیوی کے منہ پہ تھپڑ مارتا ہے، اپنی بیوی پہ ظلم کرتا ہے، اس کا حق ادا نہیں کرتا، اپنی بیوی کو پریشان کرتا، تہمت لگاتا ہے، ایسا شوہر اس کا حشر ظالم بادشاہ کے ساتھ ہوگا۔ کتنے ہیں ایسے؟ اگر اس بیچاری کا بھیا آ گیا یا بہنوں ہی آ گئے کہ سن رہے ہو میں نے چائے بنا لی، تم نمکین بسکٹ لے ہو، پتر پتر کرے گالی مارے گا، آ گئے ننگے بھکاری کتے کمینے، اتنی گالی مجھے یاد ہے، تمہیں تو بہت موٹی موٹی یاد ہوگی، اور کون کون سی کیا کیا بک ڈالتا ہے۔ اب وہ بیوی سن رہی ہے، خون کا گھونٹ بھی کرے گا، اس کا تو بھیا نا وہ، بولو بھیا ہے، اسے کچھ دکھ درد ہوگا نہیں ہوگا، اس کا بہنوئی ہے، وہ اس کا بھانجا ہے، بھتیجا ہے۔ اب وہ بیچاری چائے بنا رہی ہے چولہے پہ لیو، خاموش ہے مگر پھر بھی، اور یہ بر 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 کرتا گھوم رہا، یہ تو ننگے بھکاری روزانہ آئیں گے تو ان کے لیے یہ بنے گی، چائے بنے گی، ایسا بھکاری کھانے کا ٹائم کی، ارے جانے کیا کیا بکتا ہے بیچارہ۔ اب مجھے ایمانداری سے بتاؤ، وہ لڑکی تمہاری بیوی بن کے رہ سکتی ہے؟ نہیں، نوکرانی بن کے رہ سکتی ہے مگر بیوی بن کے نہیں رہ سکتی۔ یار وہ اپنی ماں کو چھوڑ کے آئی ہے، باپ کو چھوڑ کے آئی ہے، بھائی کو چھوڑ کے آئی ہے، تمہارے بھائی کو چائے دے رہی ہے، تمہارے باپ کو کھانا دے، اس کا دل نہیں، اس کا کوئی نہیں ہے، اس کے دل کو بھی جیتو۔ ایک مرتبہ نا میرے نبی حضرت حفصہ، مومنوں کی ماں ہے، ہمارے نبی کی بیوی، حضرت حفصہ کے یہاں گئے صبح صبح، حضرت حفصہ خوش ہو گئی، کہنے لگی آقا آج میں یہ چاہتی ہوں میرے ہاتھ کا بنا ہوا کھانا کھانا۔ بولے حفصہ میں اسی لیے تو آیا ہوں، آج دن بھر تمہارے یہاں رہوں گا۔ حضرت حفصہ خوشی کے مارے ٹھکانا نہیں تھا، کھانا بنانے، ایسا کھانا بنا، بناتے 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 بن گیا، دسترخوان لگا دیا۔ یہ نبی کی زندگی بتا رہی ہوں یار،
دسترخوان لگا, آقا کھانا کھا لو, دسترخوان لگ گیا. کہا ٹھیک ہے, کھانا لگا دیا. میرے نبی بولے حفصہ تعال الی, حفصہ آ کے بیٹھ گئے. حفصہ تم بھی کھاؤ. حفصہ بولی آقا میرا روزہ ہے. حضرت حفصہ کا نفلی روزہ. کیا تھا بولا؟ روزہ آقا میرا, اگر اجازت دے تو توڑ لو یا پھر آپ کھا لیجیے. کہا چلو حفصہ روزہ مت توڑو. حضرت حفصہ نے لقمہ توڑا, بی بی اگر ہو تو وہ بھی سن لیں. لقمہ توڑا, اور توڑنے کے بعد سبزی میں لگایا اور اپنے دونوں ہاتھوں سے آقا کے منہ کی طرف پکڑ دیا. اب جیسے آقا کے منہ کی طرف کو جب کرا نا, تو جب کرا تو آقا نے اسے لے لیا, اور جب لیا تو اتنا تیز نمک تھا, اتنا کڑوا ہو رہا تھا, مجھے لگتا ہے بھول گئی خوشی میں 2 مرتبہ ڈال دیا ہوگا. اللہ جانے اتنا تیز نمک, اتنا کڑوا. اب آقا کے چہرے پہ اثر, مطلب کڑواہٹ کے. اب آقا سے نہ نگلا جائے نہ اگلا جائے, کبھی ادھر کو کر لیں تو کبھی ادھر کو کر لیں, منہ میں نہیں چاہیے کبھی. اب پسینہ آ گیا. حضرت حفصہ ڈر گئی, پتہ نہیں کیا ہو گیا, ابھی تو اچھے بھلے تھے, اب کیا ہو گیا آقا, کیا بات ہے. اب میرے نبی بڑی مشکل سے ادھر ادھر, کڑوا بالکل, کبھی ادھر کو کر لے کبھی ادھر کو کر لے, کبھی ادھر کو کبھی ادھر کو. بڑی مشکل سے جب دیکھا نا, حضرت حفصہ نبی سے زیادہ ڈر گئی. آج کیا ہوگا, میں نے آقا کو تکلیف دے دی. پیشانی پہ پسینہ آ گیا. حضور نے اپنی بیوی کو جب تکلیف میں دیکھا نا, تو وہ نگال لقمہ جو تھا نگل لیا اور مسکرانے لگے. حفصہ بولے یا اللہ تیرا شکر ہے, میں تو ڈر گئی تھی, پتہ نہیں کیا ہو گیا میرے آقا کو. میں تو اب جان میں جان آ گئی نا. آقا نے ایک دم تبدیل کر لیا. خیر جب کھایا تو اتنے میں حفصہ نے ایک اور لقمہ توڑ دے دیا. ایک تو مشکل سے ہوا تھا یار, ایک اور توڑ کے دے دیا. میرے آقا نے وہ بھی کھا لیا. اب برداشت کر رہے ہیں, کھا رہے ہیں. وہ پیالی جب پوری کھا لی, سبزی ہو گئی. اب حفصہ بیٹھی ادھر چلی گئی, تو میرے نبی پیار بولے حفصہ کیا اور نہیں کھلاؤ گی. حفصہ جلدی سے گئی اور پوچھ پاچھ کے لائی اور پھر لا کر رکھ دیا. لیجیے آقا. کہنے لگی آقا کچھ مانگنا چاہتی ہوں. سوچا آج بہت خوش ہے نا, کہا کچھ مانگنا چاہتی ہوں. آقا سوڑے آقا پیارے آقا, کچھ مانگنا چاہتی ہوں. آقا کچھ چاہتی ہوں. نبی بولے مانگو, کیا مانگتی ہو. آقا میرا روزہ ہے, اگر روزہ نہیں ہوتا نا تو میں آپ کے ساتھ میں آپ کا جھوٹا کھاتا, مگر تھوڑی سی سبزی چھوڑ دینا, تاکہ آپ کا یہ چھوٹا ہوا جھوٹا ہوگا اور میرے لیے تبرک ہوگا, میں اسی سے افطار کروں گا. اب میرے نبی نے سوچا اگر میں نے چھوڑ دی تو بات کھل جائے گی, اور بات کھلی تبھی تو ہمیں اور آپ کو پتا چلا. نبی بولے حفصہ, عائشہ کہہ گیا, اچھا حفصہ, حفصہ کچھ اور مانگ لو, اچھی اچھی چیزیں ہیں وہ مانگ لو. نہیں آقا آج تو مجھے آپ کا جھوٹا ہی چاہیے. اچھا میرے نبی سے جو بھی چیز مانگی جاتی تھی تو اس کے جواب میں یہ نہیں کہتا نہیں نہیں ملے گی, نہیں. اعلیٰ حضرت نے یہی تو کہا واہ کیا جود و کرم ہے شہ بطحہ تیرا, نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا. اسے میں طرز میں پڑھتا ہوں, طرز میں پڑھتا ہوں, پڑھ کے دیکھو, آپ سن کے دیکھو گے. وہاں کیا جود و کرم ہے شہ بطحہ تیرا. وہاں کیا جود و کرم ہے شہ بطحہ تیرا. وہاں کیا جود و کرم ہے شہ بطحہ تیرا. بولو یار, وہاں کیا جود و کرم ہے شہ بطحہ تیرا. نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا.
نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا. دھارے چلتے ہیں عطا کے وہ ہے قطرہ تیرا. دھارے چلتے ہیں عطا کے وہ ہے قطرہ تیرا. لو ہم سمجھ رہے نوٹ دینے آ رہے ہیں، وہ تو گھر کو جا رہے ہیں. ہم نے اچھے اشعار پڑھے، اس سے تو ہم ویسے ہی بولتے رہتے ہیں. کیا ٹائم ہو گیا بیٹا بتائیے؟ 1:08 ہوئے. تو اس کا مطلب مجھے ناشریف روکنی پڑے گی. ہم سمجھ رہے ہیں ہمیں نوٹ دینے آ رہے ہیں، اتنے لوگ اٹھ رہے ہیں، دل خوش ہو رہا تھا. یہ میں تمہاری وجہ سے کہہ رہا ہوں، مگر وہ نکل گئے 2-4 بڑی چپ. انہوں نے سوچا موقع اچھا ہی اٹھ رہا ہے. اب نہیں پڑھو روک رہے ہو. سنو اچھا چلو. دھارے چلتے ہیں عطا کے وہ ہے قطرہ تیرا. دھارے چلتے ہیں عطا کے وہ ہے قطرہ تیرا. تارے کھلتے ہیں سخا کے وہ ہے ذرہ تیرا. تارے کھلتے ہیں سخا کے وہ ہے ذرہ تیرا. نبی بولے حفصہ اور نہیں کھلاؤ گی؟ حفصہ اللہ کے عقب مانگنا چاہتی، جھوٹا جھوٹا. نبی بولے کوئی اچھی چیز مانگ. نہیں آقا مجھے تو یہی چاہیے، یہی چاہیے، یہی چاہیے. نبی نے تھوڑا چھوڑ دیا. اچھا ٹھیک. اب اپنا مزاج دیکھو. اگر تمہاری بیوی سے نمک تیز ہو جاتا، وہ بھی اتنا، اور تم کھانے کے لیے بیٹھتے تو پہلے تو اسے پوچھتے نہیں آ تو بھی کھا لے، آ جائے برابر میں. یہ انداز ہی نہیں ہوتا. اور اگر کہہ بھی دیتے نا برابر میں، تو بیوی کا یہ انداز ہوتا ایسے بیٹھتی ہے ایسے. یہ اپنے ہاتھ سے لقمہ توڑ کے نہیں دیتی، سمجھے؟ یہ لقمہ توڑ کے ایسا جب دشمن بیٹھے دوسرے کے جیسے کتے نہیں ہوتے برابر گھر 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 گھر، بس وہی انداز ہے یار، سمجھے؟ معاف کر دیو لفظ برا ہو گیا، معاف کر دیو. لیکن سنو، اب اگر مان لو لقمہ کھا بھی لیتے اور نمک نکلتا تو ڈھلیالا پیالی سبزی کی الگ، اور آنگن میں کھڑے ہو کے ماں کی گالی، بہن کی گالی، نانی کی گالی، دادی کی، پورے شجرے کو گالی. ہاں یہ ہمارا انداز تھا. اور اگر چلو لقمہ ایک تم کرم اسی کر کے اگر کھا بھی لیتے اور تمہاری بیوی دوسرا لقمہ دے دیتی تو تم کیا کرتے؟ رک جا ذرا چپل اٹھائے ابھی لیتا ہوں لقمہ. لقمہ کھاتے. یہ تمہارا انداز، مطلب ڈیفرنٹ فرق بتا رہا ہوں کتنا بڑا. پھر کہتے ہو کہ یہ ہے میرے نبی کی شان، بچہ بچہ قربان خواہ کے قربان کھڑے ہو موترے. ارے سوچ نہیں سمجھے. اب سنو، اگر چلو دوسرا لقمہ بھی کھا لیتے اور دوبارہ سبزی لا کے رکھ دیتی اور وہ کہتی میرے سرتاج کچھ مانگنا چاہ رہی ہوں، اتنی موٹی گالی دیتے تم اور کہتے رک جا ابھی دے رہے ہو ڈنڈا لارے لٹھیا اٹھائیے آج اس کا ارمانی پورے کر دو. توڑ دیتے گروے، توڑ دیتے گروے. یہ تمہاری تہذیب ہے. مگر نبی کی تہذیب، نبی نے تمہیں کیا سبق دیا یار؟ یہ تو نبی کی سیرت ہے نا، نبی کی تہذیب. ایک ماسٹر صاحب تھے، ان کی بیوی بہت لڑتی تھی، تو کسی نے کہہ دیا سید صاحب بڑی اچھی دعا کرتے ہیں، ان سے تعویذ لے لیے. وہ میرے چکر میں تھے، جل سے نہیں چھوڑتے تھے. ایک جگہ میں ہاتھ آ گیا، بولے حضور بڑا پریشان ہوں، جب بھی دیکھو کھانے میں کچ کچ، کوئی تعویذ دے دو. میں نے کہا دیکھ میں تعویذ تو نہیں دوں گا، دعا کروں گا، مگر تجھے نبی کی ایک دو زندگی کے لمحے بتا دوں، تو ایسا کریے انشاءاللہ کام ہے. بولے ٹھیک ہے حضرت. میں نے کہا جب کھانا کھانے بیٹھے تو
ہاتھ دھو کے بیٹھنا، بسم اللہ پڑھ کے بیٹھنا، اور بیوی کو آواز دینا پیار سے اور برابر میں بٹھانا، اور جب وہ کھانا کھائے تو ساتھ میں کھانا، تو ایک لقمہ تو توڑ کے اپنے ہاتھ سے مسکرا کے اپنی بیوی کے منہ میں رکھ دینا، یہ جائز بیچارہ ڈر تو پہلے سے رہتا ماسٹر. کتابوں میں یا تمہیں کچھ نہیں جانا، سمجھ میں آ رہی بات؟ اس لحاظ سے میں کہہ رہا ہوں یہ نبی کی زندگی اور یہ بات اگر اپنے گھر میں لاؤ گے نا تو تم ہمیشہ، یار بہنیں بھی سن رہی ہیں اگر سنتی ہو کہیں، میں کتنے دنوں کی زندگی ہے، ایک دن کچ کچ کرنے میں گزر گیا نا، واپس تو پلٹ کے نہیں آ گا. تم نے گالی دے لی، مونچھیں تان لی، اپنے آپ کو کیا سمجھ رہے ہو؟ ترم خان کچھ نہیں، بیکار ہے. ایک وقت پیار سے رہو، محبت سے رہو، بیوی ہے تمہاری، اسے بھی لگے کہ میرا شوہر کوئی ہے، تمہیں بھی لگے کہ میری بیوی کوئی ہے. یہ بھی کیا ہے، ایک ہی گھر میں رہ رہے ہو، ایک ہی سب کچھ کھا رہے ہو، ادھر پھر بھی دل نہیں مل رہا، پھر بھی پریشان کے پریشان نہیں. ہر گھر میں انبن ضرور ہوتی ہے. میں جو کہہ رہا تھا نا، بعض بعض لڑکی نے شوہر کو اپنے میکے میں کتا بنا دیا، یہ جملہ برا ہے مگر پھر بھی سن لو. نبی کی بیٹی سے زیادہ اچھی بیٹی ہو سکتی ہے کسی کی؟ حضرت علی میں اور سیدہ فاطمہ میں تھوڑی سی انبن ہوا، تھوڑی سی انبن. ہر گھر میں برتن ہوتے تو کھٹکتے تو ہیں، مگر وہ انبن جو ہے وہ تمہاری جیسی نہیں تھی جو گالی وقت میں تھوڑی سی. فاطمہ کو نا یہ بات تھوڑی سی دل پہ چبھی، تو انہوں نے سوچا، ہاں انہوں نے سوچا، پیسوں کو مت دیکھو مجھے، دیکھو تم نہیں دی. انہوں نے سوچا نا کہ میں علی تک یہ بات پہنچا دوں کہ علی آج کے بعد ایسی بات نہ کہیں، اس سے میرا دل دکھتا ہے، لیکن کہوں کیسے علی سے، کس سے کہلواؤں؟ تو انہوں نے سوچا علی جو ہے میرے ابا کی بات بہت مانتے ہیں، آقا کی بات مانتے ہیں، محمد رسول اللہ، چلو آقا سے کہلوا. سیدہ فاطمہ ادھر ہے، علی ادھر بیٹھے، تھوڑی سی ہو گئی. سیدہ فاطمہ نے چادر اوڑھی، علی کی بارگاہ میں پہنچ گئی، کہنے لگی السلام علیکم. علی بولے وعلیکم السلام، جواب دے دیا، اوپر کو نہیں دیکھا. فاطمہ والے بیوی تھی نا، دیکھا کیا بات ہے فاطمہ. فاطمہ کہنے لگی اجازت لینے آئی ہوں. کائی کی اجازت؟ کہا میں اپنے ابا کے گھر جا رہی ہوں. کہا کیوں جا رہی ہے؟ تو فاطمہ نے سوچا لاؤ ایک دو باتیں میں بھی تگڑی رکھ دوں. فاطمہ بولی آپ کی شکایت کرنے جا رہی ہے. اور یہ لفظ شکایت، جبکہ انہوں نے فاطمہ کے دل میں شکایت کرنا نہیں تھا، مطلب ویسے میاں بیوی ہوتے نا ناز نہ،
لا علی کے اوپر میں بھی تو بھاری لگوں، دیکھو کتنا ڈرے. شکایت کرنے جا رہے ہوں، حضرت علی کی آنکھوں میں آنسو. فاطمہ میرے نبی سے میری شکایت، نبی کی بیٹی شکایت. فاطمہ میں یہ چاہتا تھا کہ کون سا دن ہوگا فاطمہ مجھ سے کچھ مانگیں گی اور میں فاطمہ کو وہ چیز عطا کروں گا. آج تم نے مجھ سے اجازت مانگی، وہ بھی میری شکایت کے لیے. فاطمہ تمہیں اجازت ہے جاؤ، مگر یہ دعا ضرور کر جانا نبی کے پاس پہنچنے سے پہلے پہلے علی کا انتقال ہو جائے، کیونکہ علی کی شکایت. اب جب فاطمہ نے علی کو روتے ہوئے دیکھا، فاطمہ بیٹھ گئی، اپنے آنچل سے آنسو پوچھے اور کہا علی اتنی سی بات کیوں برا مان لیا؟ ارے میں تو ایسے کر رہی تھی، میں تو یہ دیکھ رہی تھی آپ کا دل کتنا مضبوط ہے. علی کہ میں شکایت کر سکتی ہوں. فاطمہ تم میرے لیے دعا کر دو، شکایت کرنے سے پہلے پہلے اللہ مجھے اٹھا لے. اب فاطمہ نے جب سنا تو علی کے منہ پہ آنکھ رکھ دی، علی چپ ہو گئے. فاطمہ نے اپنا آنچل اٹھایا اور دعا کر دی، اے اللہ میرے علی کی عمر اور عزت میں برکت عطا فرما دے. ہے کسی کی بیوی ایسی چھوٹتے کہتے ہیں آنگن میں بولے یا اللہ یا تو یہی میرا منہ نہ دیکھے یا میں ان کا منہ نہ دیکھوں، مطلب یا تو یہی فنش یا آئی ایم فنش، یا تو میں ہی ختم یا یہی ختم. کیا بدتمائی دے رہی. مگر سیدہ فاطمہ اپنے شوہر کے لیے نبی کی بیٹی، اے اللہ میرے علی کی عمر اور عزت میں برکت عطا فرما دے. علی بولے فاطمہ تم میرے گھر میں 3 دن بھوکی رہی، مگر تم نے مجھ سے کچھ نہیں مانگا. تم نے ایک ایک جوڑی کپڑے میں قیمت لگا لگا کر کے پہن لیا، مگر مجھ سے کچھ نہیں مانگا. فاطمہ میں چاہتا تھا کون سا دن ہوگا میری فاطمہ مجھ سے کچھ مانگے گی. آج تم نے مانگا تو وہ بھی میری شکایت کے لیے اجازت مانگی. کہا جاؤ فاطمہ. کہنے لگی علی مجھے معاف کر دو، مجھے پتہ نہیں تھا علی آپ یہ سمجھ جاؤ گے، آپ غلط سمجھ رہے ہو، میرا مطلب یہ نہیں تھا. میرے سرتاج ایسا نہیں ہے، ہرگز نہیں. کہ فاطمہ میرا حکم سمجھو تجھ بھی جانا پڑے گا. اب تو فاطمہ ہونے لگی نہیں میرے سرتاج نہیں جاؤں گا، نہیں جا سکتی، تمہیں جانا پڑے گا. اب شوہر کے حکم کی وجہ سے چادر اوڑھ اور روتی ہوئی نبی کی بیٹی چلی گئی. اللہ نبی کی بیٹی چلی گئی. ابا کے گھر دروازے پر کھڑے ہو کے بولی علی مجھے بلا لو، علی مجھے بلا لو. کہیں نہیں فاطمہ تم نے مجھ سے اجازت مانگی، جاؤ. علی وہاں رو رہے اور فاطمہ روتی ہوئی چلی. آج کا باپ بیٹی الٹی سیدھی لگا دیتی ہے تو وکیل کو 5,000 دیے کیس لگا دیا. بیٹی کی زندگی بھی برباد، لڑکے کی زندگی برباد. 3 بچے ہو گئے، اماں آگے گا جہیز میں جھوٹا کیس. کیا کیس لگایا؟ بولے وہ لڑکا 7 لاکھ کا جہیز مانگ گیا، کار مانگ گیا، موٹر سائیکل. 3 بچے ہو گئے، پہلے نہیں مانگی تو اب مانگے گا، مگر جھوٹا کیس بنا دیا. سیدہ فاطمہ روتی ہوئی جا رہی ہے، ادھر میرے نبی کو پتا چلا ایک بیٹی اپنے باپ سے داماد کی شکایت کرنے آ رہی ہے. میرے نبی نے گھر کا دروازہ بند کر لیا. اللہ کیسی بیٹی تھی. ساری کائنات میرے نبی کے لیے کھڑی ہوتی تھی، مگر جب فاطمہ آتی تھی تو میرے نبی اپنی بیٹی کے لیے استقبال میں کھڑے ہو جائے. میرے نبی کہتے ہیں فاطمہ میں نے جنت کی حوریں دیکھی ہیں، مگر ایک بھی حور تمہارے جیسی نہیں. میرے نبی کہتے ہیں فاطمہ دنیا کو تمہارے باپ سے سکون ملتا ہے، مگر تمہارے باپ کو اپنی بیٹی فاطمہ سے سکون ملتا ہے. فاطمہ ایک دن نہ دیکھو نہ تمہیں بے قرار ہو جائے.
آج اس بیٹی کے لیے دروازہ بند ہے. سیدہ فاطمہ دروازے پر پہنچ گئی, دروازہ کٹکھٹایا, آواز آئی کون ہے؟ فاطمہ بولی ابا جان میں فاطمہ ہوں, فاطمہ. ابا جان دروازہ کھولیے, فاطمہ ہوں. نبی بولی فاطمہ کون فاطمہ؟ اللہ جیسے جانتے ہی نہیں مگر اندر رو رہے ہیں. نبی آقا ایک طرف یہ فرما رہے ہیں میری فاطمہ جس گلی سے نکل جاتی ہے پھر میں اس گلی میں جاتا ہوں تو وہاں کی آب و ہوا بتا دیتی ہے میری فاطمہ ادھر سے گزری ہے. اور آج آواز سے نہیں پہچان رہے. یہ تمہارے لیے سبق ہے. جو بیٹیوں کو غلط شے دے کر کے بگاڑ دیتے اس کا پارٹ مت لو. ہر گھر میں تھوڑی بڑی ہوتی سمجھاؤ اس کو, گھر مت اجاڑ. سیدہ فاطمہ کہنے لگی ابا جان میں آپ کے دل کا ٹکڑا ہوں, آپ کی فاطمہ لخت جگر ہوں, آپ کے دل کا چین قرار فاطمہ. نبی کہنے لگے کون دل کا ٹکڑا فاطمہ؟ اب تو فاطمہ کے پاؤں کے نیچے کی زمین نکل گئی. ادھر علی رو رہے تھے, ادھر فاطمہ رو رہی ہے, ادھر نبی رو رہے ہیں. اندر نبی رو رہے. اللہ کہ کون فاطمہ؟ اب فاطمہ کہنے لگی ابا جان میں حسن کی ماں فاطمہ ہوں. نبی بولے کون حسن کون فاطمہ؟ اللہ حسن کو نہیں جاننا. نبی گود میں بٹھا کر کے دونوں کو, ایک صحابی بولے کون ہے, چادر ہٹائی, دونوں بچوں کو بٹھالا اور کہنے لگے اللہم انی احبہما فاحبہما واحب من یحبہما. اے اللہ میں ان سے محبت کرتا ہوں, پیار کرتا ہوں, تو بھی ان سے محبت کرنا, اور جو ان سے محبت کرے تو ان سے بھی محبت کرنا. اور آج کیا ہے کون حسن؟ اب جب کا کون حسن کون فاطمہ, فاطمہ کی ہچکیاں بن گئی, اتنا روئی, رو کر کے کہنے لگی ابا جان حسین کی ماں فاطمہ. نبی بولے کون حسین کون فاطمہ؟ ارے ذرا سوچو, اگر نبی نماز پڑھ رہے سجدے میں حسین پیر پہ آ کر کے بیٹھ جائے تو سجدے سے سر نہ اٹھائے, آج کہہ رہے کون حسین. اگر جمعے کا خطبہ ہوتا ہو جائز کام بھی کرنا منع, امام صاحب خطبہ چھوڑ کر نہیں جا سکتے, خطبہ سننا شرط ہے. میرے نبی جمعے کے دن خطبہ پڑھ رہے, امام حسین حجرہ فاطمہ میں سے نکلے, چھوٹے سے بچے تھے, پاؤں سے پاؤں ٹکرایا, گر جاتے, اور جیسے ہی گرے تو محبت کا ذرا تقاضا دیکھو, نبی نے خطبہ روک دیا, بند کر دیا, ممبر سے اتر کے جا کر کے حسین کو اٹھایا, چوما اور ممبر پر رکھا, پھر خطبہ دیا گا حسین منی وانا من الحسین. اے لوگو حسین مجھ سے اور میں حسین سے ہوں. اور آج کہہ رہا ہے کون حسین, آج کہہ رہا ہے کون حسین. اللہ کتنی بڑی باتیں تمہیں دی. سیدہ فاطمہ رونے لگی, کہنے لگی ابا جان, اتنا روئی کہنے لگی ابا جان میں آپ کی بی بی خدیجہ الکبریٰ کی بیٹی فاطمہ ہوں. نبی بھی اندر رو رہے, رو کر کے آنسو داڑھی میں سے نکل گئی, آقا پیراہن بھی گیا. نبی فرمانے لگے کون خدیجہ کون فاطمہ. اب تو جن سے محبت کرتے تھے سب کے نام لے دی. ایک مرتبہ نا حضرت عائشہ گھر میں تھی, ایک بوڑھی عورت ڈنڈا لے کر کمر لچی ہوئی آئی گھر میں, کھٹ 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 کرتی کہنے لگی عائشہ, او عائشہ, کیا محمد الرسول اللہ گھر ہے؟
نبی نے آواز پہچان لی، فوراً نکل گیا، ان کو بھی دیکھا پہچان لیا. مسلم نہیں تھی، غیر مسلم تھی وہ عورت، مگر نبی نے ہاتھ پکڑا ان کا اور لا کر کے بٹھا لا. عائشہ میری جو چادر ہے نا وہ الماری ادھر رکھی، اس کو جلدی سے لاؤ بچھاؤ. وہ چادر بچھائی ان کے لیے اور ان سے باتیں نبی کرتے رہے، سنتے رہے، پوچھتے رہے. اور وہ جب گئی حضرت عائشہ کی طرف کوئی دھیان نہیں، وہ اپنے کام میں لگی پڑی اور باتیں کرتے رہے، سنتے رہے، پوچھتے رہے. نبی روتے رہے اور پھر کہا عائشہ لاؤ میری وہ چادر لاؤ، ان کو دے دو، اتنے روپیے پیسے اتنے تحفے دو. اور یہ عائشہ کہہ رہی یہ بڑھیا کون ہے؟ خاندان کی تو ہے نہیں یہ کون بوڑھی عورت ہے کہ نبی آج تک اتنا تحفہ جلدی کسی کو دیتے نہیں، اس کو اتنا پیش کر رہا ہے؟ کون عورت ہے؟ چلو میں نے کئی مرتبہ آواز دے چکی ہوں مگر میری طرف کوئی توجہ نہیں ہے، دھیان دے نہیں رہے اسی کو سننا. اور نبی دروازے تک چھوڑنے گئے تحفہ دینے کے بعد. جب پوچھا چلو میں پوچھتی ہوں آنے دو، اور نبی ان کو چھوڑ کے آئے نا، ایک طرف کونے میں چٹائی پر بیٹھ کے سجدے میں سر رکھ کے رو رہے تھے. اتنا روئے نبی نے چٹائی بھگو دی، روتے روتے خوب رو رہے خوب رو رہے. اللہ. حضرت عائشہ اپنے کام سے فارغ ہو کر کے آئی، انہوں نے سوچا چلو اب میں آقا سے پوچھوں گی. کہنے لگے آقا وہ بوڑھی عورت کون تھی؟ اسے دروازے تک چھوڑنے کا اتنا انعام دیا، میں نہیں پہچانی اس کو. میرے نبی اتنا روئے رو رہے چٹائی خوب رو رہے چٹائی. یار کیا زندگی ہے نبی، اور ہم نے آپ نے کیا زندگی بنا لی. نبی کی اصلی سیرت تم سنتے ہی نہیں، اور چھوٹی چھوٹی باتوں کو اچھل جاتے ہو، کود جاتے ہو، نوٹ دے جاتے ہو، لے جاتے ہو، ختم. میرے نبی سن ہی نہیں رہے. جب جا کر کے دیکھا تو نبی ایسے کر کے رو رہے تھے، ہاتھ پکڑ سے گئے تھے. اٹھایا عائشہ نے پوچھے آنسو، آقا آپ اتنا رو رہے ہیں، مجھے معاف کر دینا. آقا یہ کون عورت تھی؟ عائشہ مت بولو. عائشہ تم نہیں جانتی یہ کون ہے؟ کہا کون ہے آقا بتا دو. کہا تم جانتے ہو یہ میری بیوی خدیجۃ الکبریٰ کی سہیلی ہے. یعنی جو بیوی حضرت خدیجہ فاطمہ کی ماں، کہا کہ میری بیوی حضرت خدیجۃ الکبریٰ کی سہیلی ہے. اور جب میری شادی ہوئی تھی اور یہ جب ملنے آئی تھی تو میری خدیجہ نے اسے اتنا سونا چاندی دیا تھا، اس کے موڑھوں تک چادر پہ بٹھا کے جتنا سونا چاندی آیا تھا وہ اسی کو دے دیا. تو مجھے میری بیوی کی یاد آ رہی تھی، اس لیے میری بیوی کی روح خوش ہوتی ہوگی. اور تمہاری بیوی کا بھیا آ جائے 5 روپے کے نمکین بسکٹ نہیں لا سکتے، 10 روپے کے انڈے نہیں لا سکتے، گالی بکتے ہو. یار یہ کوئی زندگی انسانوں والی. تم اس کے پیاروں سے اگر محبت کرو گے نا تو جہاں تمہارا پسینہ ٹپکے گا خون دے دے گی. آزما کر کے تو دیکھو. اور جب تم اپنی زبان کو قینچی کی طرح رکھو گے تو کیا کرے گی؟ جیسی تیری دال بھات ویسی میری فاطمہ. حضرت عائشہ کہنے لگی آقا بھی تمہیں روئے. عائشہ مت بولو، تم نے میری خوشی کے دن دیکھے. خدیجہ نے وہ دیکھا جب لوگ طائف کے مقام میں مجھ پر پتھر مارتے تھے، میرے پیچھے غنڈے پڑ جاتے تھے، اوباش رہتے تھے، تو میری خدیجہ مجھے خون کو پوچھ پوچھ کے مرہم لگاتی تھی. کہ تمہیں کیا پتا، تم نے تو میری ہریالی کے دن دیکھے کہ جب میری اونٹ کی اوجڑی میں سجدے میں تھا، ظالمہ نے اونٹ کی اوجڑی نکال دی تھی تو اسی کی بیٹی فاطمہ نے میری گردن سے اوجڑی نکالی تھی، ورنہ مجھ سے سجدے سے نہیں اٹھا جاتا تھا. لوگ مجھے پتھر مارتے تھے، میری جوتی خون میں بھر جاتی تھی. شام کو میری خدیجہ مجھے تسلی دیتی تھی. کہا وہ خدیجہ وہ آج جب بیٹی نے سبھی بیٹی اپنی ماں کا واسطہ دیا، جب معلوم تھا میرے نبی کتنا پیار کرتے، کہا میں آپ کی بیوی خدیجۃ الکبریٰ کی بیٹی فاطمہ ہوں. میرے نبی کا دل نکل گیا، مگر کیسے پتھر رکھا ہوا دل پہ.
تم سے ہی بتا رہا ہوں میں، اگر تم دل سے یہ باتیں پڑھ لو نا، ہم نے 10 مرتبہ یہ بیان کر دیا ہوگا مگر پھر بھی آنسو نکل جاتے. تم ذرا گہرائی سے آج اپنے حالات دیکھ لو، ایسا لگتا سبھی پتہ نہیں کیا ہو گیا لوگوں کو. تمہیں اللہ اور رسول کا واسطہ، تمہیں پنجتن پاک کا واسطہ، آج کے بعد اپنی گھریلو زندگی سدھارو گے، کوشش کرو گے نا، کوشش کرو گے نا. اور بچوں تمہیں کیا بتاؤں یار، کربلا والوں کا واسطہ، کسی کی بہن بیٹی پہ چیٹنگ مت کرنا، اور اس بوال سے نہ نکلو. تم کام سیکھو، کام کرو، آگے بڑھو. میں تمہارے لیے دل سے دعائیں کروں گا، صحیح بتا رہا ہوں. تم بڑھ کے تو دیکھو، انشاءاللہ ضرور اللہ تمہیں ایک موقع دے گا. تم بڑھو یار، اتنا بڑھو نا، تمہارے پاس گاڑی ہو، تمہارا مکان اچھا ہو، تمہاری جیب میں 4 پیسے ہوں. اگر وقت پڑے نا تو امام کی تم اکیلے تنخواہ دے دو. کسی غریب بچی کی شادی ہو، لحاف کی اگر ضرورت ہو تو لحاف دے دو. کسی غریب بچی کی اگر پیدائش کے ٹائم، تمہیں معلوم ہے ہم ایک لڑکی تھی سائنسوان کی، اس کی ماں کے پیٹ میں کینسر کی گانٹیں تھی. اس کا کہنا یہ تھا کہ صرف میں 1 مرتبہ سید صاحب کو دیکھ لوں، اس کے بعد میں آپریشن کراؤں، چاہے میں مروں یا بچوں، 1 مرتبہ. وہ بیچارہ اتنی خوشامد. اب مجھے پروگراموں میں ٹائم نہیں ملتا تھا تو میں گیا ادھر پروگرام میں، تو میں دلی وہی چلا گیا ہاسپٹل میں. میں نے کہا چلو اب پڑھا کا، تو وہ میرے پاؤں پہ چپٹ گئے، سمجھے، مجھ سے بھی زیادہ عمر کی تھی بیچاری، میرے پاؤں. اب بتائیے اس جگہ کیا کرو گے تم یار؟ دل سے ہی تو دعا کرو، دل سے تو دعا کرو. بولیے مجھے کوئی تمنا نہیں، میں مروں یا بچوں، بس 1 مرتبہ. میں نے آپ کو موبائل میں دیکھا تھا، بس 1 مرتبہ دیکھنا چاہتی تھی، سمجھے. مگر دل سے جب دعائیں کی نا، آج آپریشن کا نمبر بھی نہیں آیا. میں نے اس کی ایک بیٹی تھی، میں نے کہا بیٹا تم یہ پڑھیو، الا یعلم من خلق وهو اللطیف الخبیر. اس نے 1022 مرتبہ میں نے بتایا پڑھو. لڑکی نے جب پڑھایا، اب اس نے چیک اپ کرایا تو سب کہہ رہا ہے کینسر ہے ہی نہیں. سبحان اللہ. تو میں دل سے ہی عامر صاحب نے مجھے بلایا ہے، میں دل سے دعائیں کروں گا تمہارے. مگر تم آواز لڑکوں کی طرح مت کرو، گنڈے بچوں کی طرح آوارہ بچوں. تم کام کے بن جاؤ یار. بولو بنو گے، بنو گے نا تم یار. یہ مردوں کی زندگی ہے. 20 سال کے بعد، 25 سال کے بعد، 22 سال کے بعد تمہاری شادی تمہاری ماں کرے گی، باپ کریں گے. اگر خدا نہ خواستہ کوئی بیوی میں انبن ہو گئے نا تو تمہارا پورا خاندان تمہارے پیچھے کھڑا ہوگا. اور تم لے کے بھاگ بھی گئے کسی کو، مان لو شادی کر لی، کوئی بھی کسی کو لے کے بھاگ گیا، تو وہ لڑکی کبھی بھی اپنی زندگی جب بھی رشتہ داری میں جائے گی، سب اسی نظر یہ وہ جو بھاگ گئی تھی، یہ وہ جو بھاگ گئی. لڑکیوں میں چرچے ہوں، وہ کبھی اپنا مقام نہیں بنا سکتی، کبھی نہیں بنا سکتی، کبھی نہیں بنا. حج بھی اگر کر آئے گی تو کچھ لوگ یہ کہتے ہیں بھگوڑی حج پہ جا رہی ہے. صحیح بتا رہے ہو نا؟ کبھی مقام نہیں بنا سکتی جو لڑکی بھاگ جاتی ہے. اور بھاگنے والی پیار کی شادی مجھے بھی اتنا تجربہ ہو گیا، 6 مہینے 7 مہینے سے زیادہ نہیں چلتی. پھر نہ تمہاری ماں ساتھ میں ہوتی، نہ باپ ساتھ، اکیلے ہی کھڑے ہوتے، کیونکہ تم نے ماں باپ کا کہنا نہیں مانا، ماں باپ کو چھوڑ کے کرا. اور ویسے تمہیں کوئی آدھی بات تو بول دیتا، تمہارا بھائی سامنے کھڑا ہوتا، تمہاری ماں کھڑی ہوتی، باپ پورا خاندان کھڑا ہوتا، تو پھر تم اکیلے ٹنگو یا بچو یا بھائی. اور سنو، جب بچے اگر ہو جاتے، بچے پھر اگر کسی سے انبن ہو جاتی نا، ان بچوں کو سننے لگے تیری ماں بھگوڑیا، تیرا باپ بھگوڑیا. ہم سے بات کر رہے ہیں تم؟ خاندان میں کبھی مقام، کتنی نسلوں کو برباد کر دیا. اس سے نکلو، سمجھے. تم مرد ہو، مرد یار. چھوٹے سے ایس ایم ایس پہ پڑھو، کونے میں رو رہے ہیں. اور لڑکیوں سے کہوں گا موبائلوں میں ہاتھ لگا دیو، سمجھے. اور بتا دینا دنیا والوں کو کہ ہم فاطمہ نہیں بن سکتے مگر کنیز فاطمہ ضرور بن جائے. ایک بات بتاؤ، جس لڑکی نے اپنی ماں کا دودھ پیا